رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن راکب دوش نبی بلغ العلا بکمالہ، ہے اسی کے دم سے یہ روشنی کشفت دجا بجمالہ، نانا نبی بابا علی حسنت جمیع خصالہ، ہے اسی کے در کے غدا ولی صلو علیہ وآلہ۔ اور جو اہل بیت محمد پر بھیجتے ہیں درود، جو اہل بیت محمد پر بھیجتے ہیں درود، اللہ ان کی عبادت کرتا ہے قبول، اور جو اہل بیت سے غفلت کی بھول کرتا ہے، رب کعبہ کی قسم وہ ہزار سجدے کرے فضول کرتا ہے۔ سب پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بقدر حسنہ و جمالہ و جودہ و نوالہ و فضلہ و کمالہ و قالہ و حالہ و صحبہ و آلہ و بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا حبیب اللہ۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ مقدس مہینہ محرم الحرام شریف کا ہے، اور آج اس مقدس مہینے کی 18 تاریخ ہے، اور آج میں انشاءاللہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہمیشہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اس فساد کی دور میں، اس فتنہ کی دور میں مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کرنا اہل سنت و جماعت کے لیے نہایت ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ یزیدیوں نے یزید ملعون کو برحق ثابت کرنے کے لیے ایڑی جوڑی کا زور لگایا ہوا ہے، اور اسے امیر المومنین ثابت کرنے کے لیے بے چین ہے۔ یہ خارجی لوگ ہیں اور اہل سنت و جماعت کا لیبل لگا کر اپنے آپ کو سنی ظاہر کرتے ہیں، حالانکہ کبھی بھی ایسا شخص اہل سنت و جماعت حنفی نہیں ہو سکتا جو یزید کو اپنا امیر اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی کہے، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت حنفی، ہم اہل سنت و جماعت حنفی سیفی ہے۔ ہمارا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ہم یزید اور اس کے تمام اوان و انصار کو مستحق لعنت قرار دیتے ہیں، کیونکہ وہ ظالم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا لعنت اللہ علی الظالمین، کہ خبردار اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر۔ تو حضرات گرامی، اگر مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھنا ہے تو پھر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر غور فرمائے جنہوں نے یہ فرمایا الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، کیونکہ میں اصل اور حسین اس اصل کی فروع ہے، میں کل اور حسین اس کل کا جز، میں شجر نبوت اور حسین اس شجر نبوت کا ثمر، میں رسالت کا پھول اور حسین اس پھول کی خوشبو، میری خوشبو لینی ہے تو حسین کی زلفیں کو سونگھ لو، میرا پھول ملاحظہ کرنا ہو تو حسین کے قدم کو چوم لو، میری سیرت کا مطالعہ کرنا ہو تو سیرت حسین کو پڑھ لو، میری صورت کا مشاہدہ کرنا ہو تو صورت حسین کو دیکھ لو۔ توجہ چاہوں گا، بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسے ادھر کا سایہ تھا، اور اکثر علماء اکرام کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا سایہ نہیں تھا۔ ایک عاشق نے کیا کہا کہ دلائل تو علماء کے پاس ہے اور کثیر ہے، مگر جس میں مصطفیٰ کا سایہ نہ ہونے کی مجھے تو کچھ یوں سمجھ آئی کہ بے سایہ حق نے اس لیے پیدا نبی کیا، بے سایہ حق نے
اس لیے پیدا نبی کیا کہ اس سائے سے کھینچا گیا نقشہ حسین کا۔ اور ایک شاعر نے کہا کہ سایہ مصطفیٰ حسین، مایہ مرتضیٰ حسین، مایہ مصطفیٰ حسین، مایہ مرتضیٰ حسین، حسن کی ابتدا حسین، عشق کی انتہا حسین۔ تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، پہلے اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام پر غور کریں کہ جس نے یہ ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو آئیے پہلے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں۔ آئیے قرآن کریم سے پوچھیں کہ اے اللہ کی کتاب تو سچی ہے، تو سچی اور لا ریب ہے، تو مشعل راہ ہے، تو منانہ رور ہے، تو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، تیرے اندر پوری کائنات کا مسائل کا حل موجود ہے، تو انسان کے لیے ابتدا سے لے کر انتہا تک، مہد سے لے کر لحد تک، ماں کی گود سے لے کر قبر کی کوٹری تک بندے کے ہر مشکل موڑ پر رہنمائی کرتی ہے۔ ہمیں یہ ارشاد فرما کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ تو حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کتاب سے ہمارے اس سوال کا جواب ارشاد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم، کہ فوراً حاضر ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے پاس جب وہ تمہیں بلائے۔ یعنی اے مومنو، تم کسی بھی حالت میں ہو تو اللہ کا رسول تمہیں بلائے تو جو کام کر رہے ہو اسے چھوڑ دو اور پہلے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری دو۔ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو، میرا حبیب تمہیں آواز دے، نماز کو چھوڑ دو، پہلے میرے حبیب کی بات سنو۔ اگر تم صفا و مروہ پر ہو، میرا حبیب تمہیں آواز دے، صفا و مروہ کو چھوڑ دو، پہلے میری حبیب کی بات سنو۔ تم کسی بھی عبادت میں ہو، میرا حبیب تمہیں آواز دے، وہ عبادت چھوڑ دو، پہلے میری حبیب کی بات سنو۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ میری نماز بعد میں، میرے حبیب کی نیاز پہلے۔ میری نماز کو میرے حبیب کی نیاز پر قربان کر دو اور فوراً حاضر دو تاکہ انہیں انتظار کرنے کی زحمت برداشت نہ کرنی پڑے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، سیاہ ستہ میں ہے کہ حضرت سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنا، مگر نماز پوری فرما کر حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعید، میں نے تو آپ کو آواز دی، اتنے دیر میں حاضر ہوئے ہو، کس چیز نے تمہیں روکا؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم، جب اللہ کا رسول تمہیں بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے تو اس آیت کی سمجھ ہی آ جائی ہے۔ حضرات گرامی، یہ ہے مقام رسول کہ رب کی نماز پڑھتے ہو، پڑھ رہے ہو، محبوب یاد فرمائے تو نماز بعد میں اور تعمیل ارشاد رسول پہلے۔ اسی لیے میرے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض و فروع ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض و فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ دیکھیے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی گود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر ادا کر کے محو استراحت ہو گئے۔ جب کہ آپ نے ابھی نماز ادا فرمانی تھی تو کیا سہانا منظر ہوگا، گود علی المرتضیٰ کی، سر انور محمد مصطفیٰ کا، آسمانی ملائکہ کی نظریں بھی اس منظر کی طرف لگی ہوئی تھی اور آوازیں آ رہی تھی کہ دیکھو آج زمین پر عرش اعلیٰ کے نشان معلوم ہوتے ہیں، زمین پر عرش اعلیٰ کے نشان معلوم ہوتے ہیں، علی کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، یہ محبوب کی مرضی ہے، کبھی علی کو نواز دے، کبھی صدیق کو نواز دے۔ ہجرت کی رات ہے، امام الانبیاء کی ذات ہے، رحمتوں کی برسات ہے، غار کے اندر صدیق کی گود میں آقا کی ذات ہے۔ محبوب کبھی صدیق کی گود میں آرام فرما ہے، محبوب کبھی علی کی گود میں آرام فرما ہے۔ اچانک صدیق کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا صدیق کیوں روتے ہو؟ ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ موذی جانور سانپ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اسی طرح علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا علی کیوں روتے ہو؟ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ، میری نماز عصر قضا ہو رہی ہے، دونوں کے آنسو چہرہ مصطفیٰ پر، کسی کا خون میدان بدر پر، کسی کا
خون میدان احد پر، کسی کا خون سرزمین مدینہ پر، کسی کا خون اللہ کے قرآن پر، کسی کا خون میدان کربلا میں، مگر صدیق و علی کا خون نہیں بلکہ آنسو آئے چہرہ مصطفیٰ پر۔ صدیق کو نبی کے غم نے رلایا، علی کو نماز کے غم نے رلایا، حالانکہ دونوں نماز کی روح میں منہمک تھے کہ نماز اگر قضا ہو پھر بھی ادا ہو، نماز اگر قضا ہو پھر بھی ادا ہو، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہو۔ اور کسی عاشق نے کیا خوب کہا کہ اصل نماز ہے یہی، روح نماز ہے یہی، اصل نماز ہے یہی، روح نماز ہے یہی، میری نظر کے سامنے جلوہ حسن یار ہو۔ تو حضرات گرامی میں عرض کر رہا تھا، حضرت ابی بن کعب کی نماز محبوب پر قربان، علی المرتضیٰ کی نماز محبوب پر قربان، محبوب آواز دے تو نماز اس کی آواز پر قربان، محبوب آرام فرمائے تو نماز اس کے آرام پر قربان۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ فرض عبادت کو چھوڑ کر نبی کی زیارت کر رہے ہو، پہلی میری عبادت کرو پھر ان کی زیارت کرنا۔ کوئی ملا ایک روایت دکھا دے، کوئی ملا ایک آیت دکھا دے، کوئی مفتی ایک آیت دکھا دے، کوئی مفتی ایک روایت دکھا دے کہ اس آقا کا یہ مقام ہے کہ نماز بعد میں، تعظیم مصطفیٰ پہلے، حج بعد میں، تعظیم مصطفیٰ پہلے، تمام عبادت بعد میں، تعظیم مصطفیٰ پہلے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض و فروع ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک میں کٹ مروں خواجہ بطحاں کی عزت پر، نہ جب تک میں کٹ مروں یا رسول اللہ کی عزت پر، خدا شاہد ہے کہ میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، بہت اہم بات کرنے لگا، غور کریں، توجہ رہے کہ جب یہ امام الحق صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہا ہو، جب یہ نبیوں کا امام صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہا ہو، جب یہ رسولوں کا سردار صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہا ہو، جب یہ حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہا ہو، اور صدیق اکبر پیچھے اقتداء میں پڑھ رہے ہو، عمر فاروق پیچھے اقتداء میں پڑھ رہے ہو، عثمان غنی پیچھے اقتداء میں پڑھ رہے ہو، حیدر کرار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پیچھے اقتداء میں پڑھ رہے ہو، طلحہ اور زبیر پیچھے اقتداء میں پڑھ رہے ہو، حضرت بلال ابو ذر غفاری پیچھے اقتداء میں پڑھ رہے ہو، کہ جس کی نماز پر، جس کی نیند پر نماز قربان ہو سکتی ہے وہ محبوب امام ہو اور یہ تمام صحابہ مقتدی ہو، تو ایسے میں شہزادہ حسین اس امام کائنات کے کندھوں پر سوار ہو جائے، پھر ان کا مقام کیا ہوگا؟ ان کا مقام کیا ہوگا؟ منظر کچھ یوں ہوگا کہ سر مبارک تھا سجدے اندر، نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے، گر فرض اپنا ادا رہے تھے، ماحول ایسے میں مسکراتے شبیر گھر سے جو آ رہے تھے، ماحول ایسے میں مسکراتے شبیر گھر سے جو آ رہے تھے، حسین پشت نبی پر بیٹھے زمانے بھر کو یہ بتا رہے تھے ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو حشر میں چین ہوگا، ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو حشر میں چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا۔ تو یہ ہے مقام حسین کہ جس نبی پر علی کی نماز قربان، اس نبی نے حسین کے لیے سجدہ طویل فرما دیا، جس نبی پر ابی بن کعب کی نماز قربان، اس آقا نے حسین کے لیے سجدہ طویل فرما دیا، جس نبی پر سعید بن معلہ کی نماز قربان، اس نبی نے حسین کے لیے سجدہ طویل فرما دیا۔ حضرات گرامی، میرے محبوب کی نماز طویل ہو تو عرش والا محبوب خود فرمائے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ اے مزمل کی کملی والے محبوب رات کو قیام فرماؤ مگر نصف شب یا اس سے کچھ کم یا زیادہ، اور قرآن کو خوب ٹھہر کر پڑھا کرو۔ مگر مقام حسین یہ ہے کہ جب نماز پڑھتے ہوئے نانا جان کے کندھوں پر سوار ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی بھیجتا ہے کہ اے محبوب جب تک حسین خود نہ اترے تم سجدہ کو طویل فرما دینا۔ تو اب بلندی حسین کو دیکھو، یہ اس کے کندھے پر سوار ہے جو سدرۃ المنتہا سے بھی آگے تشریف لے گئے، شرق و غرب نیچے، جنوب و شمال نیچے، نارتھ اور ساؤتھ نیچے، ایسٹ ویسٹ نیچے، فضائیں اور ہوائیں نیچے،
सिदरतुल मुंतहा नीचे, दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन और अदना की सेज नीचे, और उसके ऊपर महबूब का कदम, कदम मुबारक के ऊपर पिंडलिया मुबारक, पिंडलिया मुबारक के ऊपर घुटने मुबारक, घुटने मुबारक के ऊपर रान मुबारक, रान मुबारक के ऊपर शिकम मुबारक, शिकम मुबारक के ऊपर सीना मुबारक, सीना मुबारक के ऊपर कंधा मुबारक, और आज नबी के कंधों पर सवार है इमाम हुसैन। जरा सोचो कितना बुलंद मकाम होगा हुसैन का, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्श ज़मीं से अर्श तक शहरा हुसैन का, बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का। इसीलिए फरमाया अल हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। उसकी अजमत मेरी अजमत, उसकी रिफ़अत मेरी रिफ़अत, उसकी बुलंदी मेरी बुलंदी, उसकी शहादत मेरी शहादत, और जिसने उसे शहीद किया उसने मुझे शहीद किया। और यजीद अमीरुल मोमिनीन, हजरात गिरामी तवज्जो चाहूँगा, ईमान से बताना कि आपके नज़दीक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने वाला मुसलमान है? नहीं, और यकीनन नहीं। तो जब एक अदना मुसलमान नहीं तो अमीरुल मोमिनीन कैसे? तो यजीद मलऊन के चाहने वालों से मेरा यह सवाल है, यजीद के मानने वालों से मेरा यह सवाल है, या तो हदीस अल हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन से इनकार करो या खुलकर जहन्नम में चले जाओ, या फिर इस हदीस का इकरार करो और कातिलाने हुसैन पर लानत भेजो। अगर हुसैन पाक की शिफात की उम्मीदवार भी हो और कातिलाने हुसैन के ताबीदार भी हो तो ये दोरंगी मुनाफिकाना चाल है और मुनाफिकों पर लानत की गई है। हुब्बे हुसैन का ये तकाजा है मोमिनो, हुब्बे हुसैन का ये तकाजा है मोमिनो, करते रहो हमेशा मुजम्मत यजीद की। और जिस कदर अहले बैत की मुवद्दत लाजिम है, इसी कदर उनके दुश्मनों पर लानत भी ज़रूरी है। इसीलिए हसन रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बागे जन्नत के हैं बहरे मदखान अहले बैत, तुमको मुज्दा नार का ए दुश्मनान अहले बैत पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनान अहले बैत, बेअदब गुस्ताख फिरकों को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। तो हजरात गिरामी, मेरे आका हुसैन ने इस हदीस मुबारक की तस्वीर बनकर दिखा दिया कि अगर नाना जान ने सजदे मेरे लिए तवील फरमाए तो मैंने भी उनके सजदों की बका के लिए कुंबा को शहीद कर दिया। अगर नाना जान ने मुझे कंधों पर उठाया तो अपना यही सर मैंने नेज़े पर चढ़वा के बता दिया कि ऐ दुनिया वालों, अगर नबी के कंधों पर भी मैं सवार हुआ और नबी तिलावत में थे, अगर नबी ने खुतबे मेरे लिए छोड़े, अगर नबी ने सजदे मेरे लिए तवील फरमाए, तो मैंने भी नेज़े पर चढ़कर कुरान की तिलावत को जारी रखा, तो मैंने भी ज़ेरे खंजर ऐसा सजदा किया कि क़यामत तक इस्लाम नाज करता रहेगा। उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली मुर्तज़ा को नाज है। सजदे तो सभी ने किए, उसका अजब अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। तो हजरात गिरामी, अगर मुस्तफ़ा के कंधों पर सवारी के लायक सिर्फ हुसैन थे तो नेज़े पर भी सर भी हुसैन का ही चढ़ेगा। अगर मुस्तफ़ा के सजदे हुसैन ने तवील करवाए तो खंजर के नीचे सजदा भी तो हुसैन ही करेगा। अगर मुस्तफ़ा से खुतबे हुसैन ने छुड़वाए तो करबला के तेबते रेगिस्तान में 72 लाशों के दरमियान खड़े होकर तवील खुतबा भी तो हुसैन ही देगा। नाना जान ने तो सर सजदे में रखा, लंबा सजदा किया, तवील सजदा करने के बाद सर मुबारक को उठा लिया, मगर नवासा रसूल ने सर सजदे में रखा और ऐसा तवील सजदा किया, ऐसा लंबा सजदा किया कि आज तक उठाया ही नहीं। अजान कह गई अरब में बिलाल की हस्ती, अजान कह गई अरब में बिलाल की हस्ती, नमाज पढ़ गए करबला में मुस्तफ़ा वाले, नमाज पढ़ गए करबला में मुस्तफ़ा वाले। तो हजरात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने मेआर मुकर्रर फरमा दिया, क्योंकि उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया था, अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहले जन्नह, कि हसन और हुसैन
یہ دو نوجوان جنت کے سردار ہیں. اگر ان شہزادوں کا ایسا کڑا امتحان نہیں ہوتا تو اور کوئی شخصیت یہ اعتراض کر سکتی تھی کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے یہ عہدہ دے دیا گیا. اس لیے کہ شہزادے تو اور بھی موجود تھے. خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر کے شہزادے حضرت عبد الرحمن بھی موجود ہیں. خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت عبداللہ بھی موجود تھے. حواری رسول حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی موجود تھے. علی ھذا القیاس شہزادے اور بھی موجود تھے. اگر حسنین کریمین کو بغیر امتحان اور آزمائش کے جنت کی سرداریاں مل جاتی تو کل میدان قیامت میں وہ شہزادے یہ کہہ سکتے تھے کہ حسنین کریمین کو یہ عہدہ صرف قرابت رسول کی وجہ سے ملا, یا یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ حسنین کریمین کے نانا جان کی سفارش نے انہیں یہ عہدہ دلوا دیا. مگر ایسا نہیں کیا گیا, بلکہ قدرت نے ایک معیار مقرر فرما دیا کہ دیکھو جنت کی سرداری کے عہدہ کے لیے وہی شہزادہ منتخب ہوگا جو کبھی مصطفیٰ کی زبان مبارک کو چوستا رہا تاکہ اس پر 3 دن کی پیاس اثر نہ کرے, اور جو کبھی مصطفیٰ کے کندھوں پر سوار ہوتا رہا کہ اس کے دل میں اقتدار کی لالچ نہ رہے, اور یہ بے نفسی اس کربلا کے میدان کے بعد نیزے کی نوک تک لے جائے اور سر نیزے پر سوار ہو اور قرآن کی تلاوت کر سکے. تو جو شہزادہ مصطفیٰ کے لیے سجدہ کو طویل کرواتا رہا تاکہ وہ پھر ریگستان کربلا میں ایسا سجدہ کرے جو تا قیامت طویل ہو, اور جو شہزادہ مصطفیٰ کے خطبے کے درمیان مسجد نبوی میں آئے تو اس کے لیے امام الانبیاء خطبہ چھوڑ دے, اور پھر یہ شہزادہ 3 دن بھوکا پیاسا رہنے کے بعد ایسا خطبہ ارشاد فرمائے کہ قدسیان افلاق جھوم جھوم کر سبحان اللہ کی آواز بلند کرے. تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا, تو پھر اس معیار پر پورا کون اترا؟ یقیناً اس معیار پر پورے اترے تو میرے آقا حسین ہی اترے کہ جن کو گھٹی میں زبان مصطفیٰ ملے اور وہ اسے چوستے رہے, جن کی سواری خود امام الانبیاء بنتے رہے, اور جن کے لیے دوران نماز سجدے خود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طویل فرماتے رہے, اور جن کے لیے جمعہ کے خطبے خود حبیب الانبیاء چھوڑتے رہے. اس حسین نے علی اصغر کی معصومیت کو قربان کر کے, اس حسین نے علی اکبر کی جوانی کو نثار کر کے, اس حسین نے عباس کے بازو کو فدا کر کے, اس حسین نے قاسم کے شباب کو نظر کر کے جو خطبہ دیا, جو نماز پڑھی, جو نیزے کی نوک پر تلاوت کی, جو قیامت تک طویل سجدہ کیا, تو معیار سعادت پورا ہو گیا کہ جن کے جنت کے جوانوں کی سرداری کا معیار مکمل ہو گیا, اور یہ معیار کسی اور شہزادے سے پورا نہیں کروایا گیا تاکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی برابری نہ کر سکے. اور میرا حسین اس میدان میں بے مثل و بے مثال ہو. اور جب میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, تو فطرت مسکرا پڑی اور مہر تصدیق ثابت کر دی کہ میرے حبیب آپ نے سچ فرمایا, کیونکہ عام لوگوں سے اور ان کے اور آپ کے امت کی مومنوں سے میں نے تو یہ وعدہ کیا تھا, ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, میں تمہارے اموال اور تمہاری جانوں کو خریدوں گا اور ان کے بدلے تمہیں جنت عطا کروں گا. تو حضرات گرامی, یہ تمام مومنین جن میں سے کسی نے جان دی اور کسی نے مال دیا, حدیث مبارکہ کے مطابق سب بحالت شباب جنت میں ہوں گے, اور جن شہزادوں نے جانیں بھی دی, جن شہزادوں نے مال بھی دیے, جن شہزادوں نے اولادیں بھی دی, جن شہزادوں نے وطن کو بھی چھوڑا اور ایک ہی وقت میں اپنا سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیا, اور وہ ان تمام جوانوں کے جنت کے سردار ہوں گے. اور ایک صاحب ذوق نے بکمال اور بے مثل شاعر فرمایا کہ جب ان جنتی نوجوانوں کے سرداروں کے والد ماجد میدان حشر میں جلوہ گر ہوں گے تو منظر کچھ یوں ہوگا کہ حشر میں جب علی کی سواری آئے گی, حشر میں جب علی کی سواری آئے گی, ان کے صدقے میں بخشش لٹائی جائے گی. تو حضرات گرامی, تو میں عرض کر رہا تھا کہ مقام حسین کو سمجھنا ہو تو مقام مصطفیٰ کو سمجھو. تو جس مصطفیٰ کا نواسا اتنا عظیم و رفیع مقام کا حامل ہے, تو وہ نانا جان کتنے عظیم و رفیع مقام پر فائز ہوگا.
تو پھر بروز حشر ایک منبر ہوگا انبیاء کی سعادت کا، جس پر جلوہ افروز ہوں گے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک منبر ہوگا اولیاء کی سعادت کا، جس پر جلوہ افروز ہوں گے سید الاولیاء حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم۔ ایک منبر ہوگا اسقیاء کی سعادت کا، جس پر جلوہ افروز ہوں گے سید الاسقیاء حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک منبر ہوگا شہداء کی سعادت کا، جس پر جلوہ افروز ہوں گے سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پھر مقام حسین کا پتہ چل جائے گا کہ یہ حسین اس گھرانے کا چشم و چراغ ہے، جو گھرانہ سعادت کا گھرانہ ہے، جس کا ہر فرد سید ہے۔ میرا آقا حسین اس نانے کا نواسہ ہے جو انبیاء کے سید ہے، اس والد کے فرزند ہے جو اولیاء کے سید ہے، اس بھائی کے برادر ہے جو اسقیاء کے سید ہے، اور میرے سخی حسین خود سید الشہداء کے سید ہے۔ تو حضرات گرامی پتہ چلا کہ یہ مقام حسین کہ سعادت اس گھر کی ہے، ولایت اس گھر کی ہے، سخاوت اس کے گھر کی ہے، شہادت اس کے گھر کی ہے، امامت اس کے گھر کی ہے، رسالت اس کے گھر کی ہے، چھڑا لینا گنہگاروں کو حشر میں یہ عادت اس گھر کی ہے۔ جبھی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس حسین کو عام شہزادہ نہیں سمجھنا، اس کے مقام کو معمولی نہیں سمجھنا۔ یہ حسین وہ ہے کہ جس کے متعلق میں نے یہ فرما دیا، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کاندھے پر جس کو اپنے بٹھاتے تھے مصطفیٰ، کاندھے پر جس کو اپنے بٹھاتے تھے مصطفیٰ، حق نے جسے بہشت سے جوڑا عطا کیا، اس ذات پر یزیدیوں نے ظلم یوں کیا، اس ذات پر یزیدیوں نے ظلم یوں کیا۔ تھا کربلا میں بے کفن لاشا حسین کا، تھا کربلا میں بے کفن لاشا حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین تک عرش تک شہلا حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ اور خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ مبارک نے فرمایا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، یہ کسی مولوی کی ربائی نہیں، یہ کسی مولانا کی ربائی نہیں، یہ اس ہند الولی کی ربائی ہے جس کو عطائے رسول کہا جاتا ہے، یہ اس خواجہ اجمیری کی ربائی ہے جسے دربار نبوی سے معین الدین کا لقب عطا ہوا تھا، یہ اس مرد درویش کی ربائی ہے جس کی نگاہ کیمیا سے 99 لاکھ ہندوؤں نے کلمہ پڑھا۔ وہ خواجہ اجمیری فرماتے ہیں کہ حسین بادشاہ ہے، حسین دین پناہ ہے، حسین دین ہے اور ایمان ہے، اور حسین ہی کلمہ کی بنیاد ہے۔ توجہ چاہوں گا، نماز کی بنیاد کیا ہے؟ کلمہ طیبہ۔ روزے کی بنیاد کیا ہے؟ کلمہ طیبہ۔ حج کی بنیاد کیا ہے؟ کلمہ طیبہ۔ زکوٰۃ کی بنیاد کیا ہے؟ کلمہ طیبہ۔ آپ کسی بڑے سے بڑے عالم سے پوچھیں اور وہ یہی جواب دیں گے کہ نماز کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے، روزے کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے، حج روزے کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے۔ آپ کسی مقرب بارگاہ خدا سے پوچھ لیں، وہ یہی فرمائیں گے کہ ایمان کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے۔ میں نے بڑے بڑے علماء سے پوچھا، میں نے بڑے بڑے مفتی سے پوچھا، میں نے بڑے بڑے شیخ الحدیث سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ نماز کی بنیاد کیا ہے، مجھے یہ بتاؤ روزے کی بنیاد کیا ہے، کلمہ کی حج کی بنیاد کیا ہے، روزے کی بنیاد کیا ہے؟ سب نے یہی کہا کہ نماز کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے، روزہ کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے، حج کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے، روزہ کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ اس کلمہ کی بنیاد کیا ہے؟ تو ایک آواز آئی اجمیر کی شہنشاہ کی، میں تجھے بتاتا ہوں اس کلمہ کی بنیاد کیا ہے۔ آواز آئی حق کے بنا لا الہ است حسین، کہ اس کلمہ کی بنیاد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حشر تک کہے گی یہ دنیا کربلا والا حسین، حشر تک کہے گی یہ دنیا کربلا والا حسین، دین اور ایمان کی بانی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔